السلام علیکم فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا پوڈ کاسٹ تو میرے لیے بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ میرے ساتھ ہیں آج توصیف بھائی، جو ماشاءاللہ بہت ہی نامور شخصیت ہے دنیا بھر میں۔ ان کے بے تحاشا انٹرویو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، تو میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پوڈ کاسٹر توصیف بھائی ہیں۔ توصیف بھائی ایک آرٹسٹ ہیں اور ان کی جو جرنی ہے وہ پورا ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ میں اور زیادہ نہیں بولوں گا، تو پلیز ویلکم کرتے ہیں توصیف بھائی کو۔ السلام علیکم توصیف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فیضان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے دور آئے اور آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے ریکویسٹ کیا۔ شکریہ بہت بہت۔ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ توصیف بھائی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا، آپ نے ٹائم دیا میں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو پھر ہم اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ توصیف بھائی کہاں سے ہیں، توصیف بھائی نے کیا پڑھا، آپ کی ارلی لائف کیسی رہی، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں پلیز۔ لازمی، میرا تعلق راولپنڈی پاکستان سے۔ راولپنڈی پاکستان میں ایک جگہ ہے کمیٹی چوک۔ کمیٹی چوک کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ڈوک الہی بخش۔ تو وہاں پہ میری پیدائش ہوئی۔ ہم بھی بلانگ کرتے ہیں کلر سیدہ کے پاس ایک شاہباغ جگہ ہے وہاں سے۔ اور میں 4 بھائی اور 2 بہنیں، ہمیں ٹوٹل انکلوڈنگ می، اور میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو بچپن سے ہی جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے آرٹ کا شوق تھا، ایسے ہی بچپن سے مجھے بھی آرٹ کا شوق تھا۔ کچھ ایسے مواقع ملے، کچھ ایسی اپرچونٹیز ملی جن کی وجہ سے میرا آرٹ پھلتا پھولتا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو شروع میں سب سے پہلے مجھے اچھی اپرچونٹی میں ملی کہ میں یہاں پہ راولپنڈی آرٹس کونسل کے اندر احسان قریشی صاحب تھے، بہت اچھے ٹیچر۔ تو ان سے مجھے آرٹ سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد میری بہت اچھی اپرچونٹی یہ مجھے ملی کہ صادقین صاحب، جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے موقع ملا۔ انہوں نے مجھے کیلیگرافی کی، خطاطی کی، اور لارج اسکیل آرٹ پیسز بنانے کی ٹیکنیک سکھائیں۔ تو وہ ایکچولی میرے لیے بڑا ریوارڈنگ ہے کہ کیونکہ شاید آپ کو معلوم ہو، صادقین اراؤنڈ دا ورلڈ جی، پاکستان کے واحد آرٹسٹ ہیں جو، اور اس کے علاوہ گلجی بھی ہیں، لیکن جتنا زیادہ صادقین صاحب نے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو مجھے ان کے پاس کافی ٹائم سیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہاں سے میری ابتدا ہوئی۔ میں شروع میں جاتا تھا ایوب پارک، ہمارے راولپنڈی میں ایک پلیس ہے، بہت خوبصورت جنگل نما گارڈن تھا۔ تو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے میں لینڈسکیپنگ کرتا تھا۔ تو میں نے پین اینڈنگ کے اندر بہت زیادہ کام کیا، لیکن مجھے اس ٹائم اندازہ نہیں تھا کہ یہ پین اینڈنگ آگے جا کے مجھے کہاں کام آئے گا۔ تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی پلانڈ ہوتی ہے۔ ہمیں اس ٹائم نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ انسان کرتا جاتا ہے اور بعد میں اسے سمجھ آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ چیز مجھ سے کروائی تھی۔ یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گا، یہ یونیورسٹی لائف کا فیز تھا جب آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ جی، شروع میں نہیں، جب میں تقریباً 8 سال 9 سال 10 سال کا تھا، اس ٹائم میں آرٹ کے پیچھے دیوانہ تھا۔ تاکہ جب میں کالج لائف میں گیا تو ایک دفعہ میں گھر سے، کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں نے انٹرنیشنل لیول کا آرٹسٹ بننا ہے، تو میں نے ایک روم لے لیا تھا، اور اس روم میں
پورے دیواروں کے اوپر پیپر لگا کے تو میں اسکیچنگ کرتا تھا. تو میرا جو آرٹ کے لحاظ سے دیوانگی تھی نا وہ ایکسٹریم لیول کی تھی شروع سے ہی, بچپن سے ہی. ٹھیک ہے. تو پھر میں جوانی میں بھی, پھر یونیورسٹی, کالج, سارے ٹائم پہ میں آرٹ کو ساتھ میں نے جوڑے رکھا. اور بھی اپنا آئی ٹی کی ایجوکیشن اور یہ اور وہ ساتھ رہا, لیکن وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن میں نے آرٹ کو چھوڑا نہیں. جی, آرٹ میں نے شروع سے لے کر آج تک میں نے آرٹ, کیونکہ میں فیل کرتا ہوں ایک اچھی کامیابی کے لیے کنسسٹنٹ محنت لازمی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر کانسٹنٹلی ایک ایم کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کری, وہ تعلیم بھی حاصل کری, ساتھ ساتھ آپ نے نوکری بھی کی ہوگی, اور یہ آرٹ کا جو پیشن, یہ ان تینوں چیزوں کو آپ کیسے بیلنس کرتے تھے؟ دیکھیں, میں اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کرتا تھا. مثلاً سیٹرڈے سنڈے ہے, چھٹی کا دن ہے, تو پھر کسی اور چیز میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. پھر اپنا جو ہابی ہے, اپنا جو شوق ہے, صبح سویرے اٹھ جانا اور اپنا بورڈ لے کے, میرا ایک قسم کی روٹین تھی. ہر سیٹرڈے سنڈے کو صبح سویرے اٹھنا, بورڈ لینا, پیپر لینا, انک لینا, ہولڈرز لینا, اور ایوب پارک چلے جانا. وہ وہاں پہ بیٹھ کے مختلف لینڈسکیپس کی جو ہے نا لوکیشن دیکھ کے سارا دن صبح سے لے کر شام 5-6 بجے تک بھوکے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آرٹ کر رہے ہیں, بس دیٹس اٹ. تو ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو. تو میری ایکچولی جو نارمل ورکنگ ڈیز تھے وہ ایک قسم کا مجبوراً کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو میری انجوائمنٹ کا ٹائم ہوتا تھا وہ سیٹرڈے سنڈے کو. صحیح, ٹھیک ہے. پیشن, یہ آرٹ ورک, یہ پروفیشنل ورک میں کیسے تبدیل ہوا؟ پروفیشنل ورک میں تو جو آرٹ ہے وہ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا. اچھا, ٹھیک ہے. میں آرٹ کو آرٹ کے حد تک ہی رکھتا ہوں. جو اپنا زندگی چلانے کا جو سلسلہ ہے اس کو میں نے سیپریٹ رکھا ہوا ہے. تو جو رزق کمانے والا ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن میری جو آرٹ ہے نا اس کو کانسٹنٹ اپنا ہابی اور اپنا پیشن اور اپنا شوق ہی رکھا ہوا ہے, دیٹس اٹ. لیکن اگر میں اس کو پیسے کمانے والی مشین بنا لوں نا تو پھر میں کوالٹی آرٹ نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ذہن میں نے رکھی ہوئی ہے. اچھا, یہاں ایک سوال ہے ذہن میں کہ آپ کی نظر میں ایک آرٹسٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جیسے ایک جو آفس جاب کرتا ہے, ایک آئی ٹی کا بندہ یا کوئی انجینئر, وہ 9 to 5 جاتا ہے آفس, کام کرتا ہے, گھر واپس آیا. ایک بزنس اونر جو ہے وہ اپنے بزنس پہ محنت کرتا ہے کہ پروفٹ ہو. ایک آرٹسٹ کیا سوچتا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, اگر اس کو ڈیفائن کریں. آپ ماشاء اللہ خود ایک آرٹسٹ ہیں. دیکھیں, میری سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خصوصیت دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی خصوصیت دیتے ہیں. کہ کسی کو زبان میں خوبصورتی آتی ہے, وہ گانے گاتے ہیں. کسی کو ہاتھ میں خوبصورتی آتی ہے تو وہ آرٹ بناتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دین کو حلال کرنا لازمی ہے. آپ اگر آرٹسٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دین حلال تبھی ہوگی تب جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اسے وقف کر دیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جو بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال کریں, تب وہ حلال ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور جب وہ حلال ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ بھی دیں گے, ٹھیک ہے. ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رزق اور عزت دونوں میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا وعدہ کیا ہوا ہے
تو پھر آپ کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری فلاسفی ہے. اس لیے سارا ٹوٹل میرا آرٹ بھی اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے قرآن پاک اس کی تفسیر میں میں وقف کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ٹیک کیئر کریں گے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچنا ہے. توصیف یہ بتائے گا کیلیگرافی اور پیپر آرٹ کٹنگ میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ کیلیگرافی ایک میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بیسیکلی لرن کرنی پڑتی ہے. وہ آپ نے پہلے کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے, وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. تو یہ دو مختلف سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیلیگرافی آئل پینٹ سے بھی کر سکتے ہیں, کیلیگرافی آپ واٹر کلر سے بھی کر سکتے ہیں. پیپر کٹنگ آپ میں نے ایک نئی چیز آرٹ کے اندر انٹروڈیوس کروائی ہے جو کہ ورلڈ میں نہیں تھی, کہ کیلیگرافی کو کاٹا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں یونیک ہوں کہ میں نے صورتوں کو لکھ کے پھر انہیں کاٹ کے تو میں نے پیپر کٹنگ میں کیلیگرافی انٹروڈیوس کرائی ہے. ٹھیک ہے, تو عموماً جو آرٹسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اباؤٹ 99% جو آرٹسٹ ہیں وہ کیلیگرافی مختلف آئل پینٹ سے کرتے ہیں, واٹر کلر سے کرتے ہیں, یا مختلف قسم کے کلر میڈیمز یوز کرتے ہیں. لیکن میں پیپر پہ کیلیگرافی لکھ کے سفید پیپر پہ لکھ کے اس کو کاٹتا ہوں تو کیلیگرافی نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیپر کے اندر کیلیگرافی موجود ہے, میں اس کو میں اس پیپر میں سے اسے نکال دیتا ہوں. اس پورے پروسیس کو ذرا بریفلی ایکسپلین کیجیے گا کہ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے, کانسیپٹ وہاں سے لے کے جو ایک فنش پروڈکٹ تیار ہوتا ہے وہ کیا پوری جرنی ہوتی ہے, ذرا ایکسپلین کیجیے. سب سے پہلے تو فیضان بھائی آئیڈیا کو سمجھنا اور اس کے اوپر ریسرچ ورک کرنا. اب میں آج کل تیار کر رہا ہوں سورہ نور کے اندر آیت 35 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, ایمان کیا چیز ہے. تو اس کے لیے مجھے پہلے قرآن پاک پڑھنا ہے. میں نے اس کی صورت, اس کی آیت کا مختلف اسکالرس سے جو انہوں نے ڈیفائن کر رکھا ہے وہ سارا سمجھنا ہے. جب میں سارا اس کو سمجھ لیتا ہوں پھر میں پیپر لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور ڈرائنگ شروع کر دیتا ہوں کہ یار اس کو میں کیسے ریپرزینٹ کر سکتا ہوں. میں نے جیسے سورہ الرحمن کو میں ابھی لیٹر آپ کو دکھاؤں گا بھی. سورہ الرحمن کی جو پوری صورت ہے 78 آیتیں ہیں, ان کو 6 مختلف آرٹ پیسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر آیت کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے پکٹوریلی سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہے اس کی فلی نالج ہو, کیونکہ قرآنی آیتوں کو غلطی سے بھی آپ غلط ڈپکٹ نہیں کر سکتے, وہ بہت ڈینجرس ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ جب آپ کو چیز کنسیپٹ آ جائے پھر اس کے بعد ڈرائنگ کا پروسیس ہے. آپ نے اس کی ڈرائنگ بنانی ہے, اور ڈرائنگ ایسی بنانی ہے جس سے وہ پکٹوریلی اس چیز کو ریپرزینٹ ہو سکے کہ اس کے اندر میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ڈرائنگ بن جائے گی پھر تیسرا ہے اس کی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کرنا. ٹیمپلیٹ ڈیزائن کرنے میں یہ چیز مد نظر رکھتی ہے کہ ہر چیز کو آپس میں ایسے کنیکٹ ہو جب میں ایسے کاٹوں گا تو کوئی چیز ٹوٹ کے گر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, اگر نقطے ہیں 3 نقطے ہیں تو تینوں کے تینوں آپس میں جڑے ہونے چاہیے, کہ یہ نہ ہو کہ میں کاٹتے ہوئے جب میں فنش کروں تو وہ نقطے سارے نیچے گر جائیں, تو پھر تو آرٹ پیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو تھرڈ پروسیس ہے وہ ٹیمپلیٹ ڈیزائننگ ہے, اور وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. جب ٹیمپلیٹ بن جاتی ہے پھر اس کے اوپر
آپ نے کلر کرنا ہے یا اس کے اوپر کسی قسم کا آپ نے پلاسٹک شیٹ کنیکٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہو جائے گی. تو وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس چیز میں مد نظر رکھیں کہ سارا یہ جو آرٹ پیس ہے نا, یہ بیک سائڈ سے کٹنگ ہوگی, کیونکہ جو آرٹ پیس کا فرنٹ ہوگا جی وہ ہو سکتا ہے کسی کلر کا ہو, تو اس کے اوپر ڈرائنگ ہوگی بیک سائڈ پہ, کیونکہ جب کٹنگ کر لیں گے تو پھر اریزر سے مٹا نہیں سکتے, مٹائیں گے تو وہ سارا چیز پھٹ جائے گی. جی ٹھیک ہے, تو بیک سائڈ سے ساری ڈرائنگ ہوتی ہے. بیک سائڈ سے ڈرائنگ ہونے کا یہ بھی مسئلہ بن جائے گا کہ مرر کیلیگرافی کرنی ہوگی, تو جب الٹی ہو تو وہ سیدھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو مرر کیلیگرافی کرنے کے بعد بیک سائڈ سے ساری کٹنگ ہوگی, کٹنگ ہو کے اسے فلپ کریں گے تو وہ سارا آرٹ پیس کمپلیٹ ہوگا. پھر جب وہ آرٹ پیس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کی فریمنگ آتی ہے. فریمنگ بھی ان بٹوین 2 پیسز آف گلاس ہوگی تاکہ پیچھے سے اس کے شیڈ ڈیولپ ہو. جی تو شیڈ ڈیولپ جب وہ فریم کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ایک آرٹ پیس دوسرے بندے کی نظر آئے گا. تو یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ, ایک آرٹ پیس میرا تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں. اچھا, میں اینڈ میں دکھاؤں گا صحیح. جو شروع میں مجھے جو سورہ فاتحہ کا جو آرٹ ورک دکھایا تھا اس کا بتائیے آپ کو کتنا ٹائم لگا وہ بنانے میں؟ جی, یہ سورہ فاتحہ کا آرٹ پیس تھوڑا چھوٹا ہے, تو یہ تقریباً 2 مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تھا. یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے سورہ فاتحہ کی, آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہے. جی تو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ہیں ان کو ہم بیلنس میں, جو ترکڑی بھی ہم بولتے ہیں, اس کو بیلنس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایسے کہ 3 آیتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اور لاسٹ کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں, اور جواب پھر اس کے بعد پورا قرآن پاک ہدایت کے طور پہ دیتے ہیں. تو وہ ہمیں اس میں ایکسپلین ہوا ملتا ہے. الحمدللہ. توصیف بھائی, روزانہ آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس پیشن پہ؟ شام کو جب بھی میں آتا ہوں نا تو میں 5:30-6 بجے پہنچ جاتا ہوں, تو رات کو 12-1 بجے تک میں کنٹینیوسلی کام کرتا ہوں. بیچ میں کھانا پینا ہوتا ہے بس ڈنر, تو زیادہ ٹائم تو میں اس کے اوپر لگاتا ہوں. اچھا توصیف بھائی, اب آتے ہیں آپ کی لائف ان آسٹریلیا کی طرف, جو مین ایسنس ہے اس پوڈ کاسٹ کا, جو سیریز کا نام ہے ہیومنز آف پرتھ. صحیح. تو ہمیں اس پہلو کو بھی تھوڑا اجاگر کرنا ہے کہ الحمدللہ توصیف بھائی پرتھ میں ہے. صحیح. تو معلوم کرتے ہیں کہ توصیف بھائی آسٹریلیا کب آئے, کس ویزا پہ آئے, کیا سلسلہ ہوا یار؟ صحیح. میں سعودی عرب میں تھا. سعودی عرب میں ایک بہت ہی اچھی کمپنی تھی, لازوردی گولڈ اینڈ جویلری کمپنی. یہ ایکچولی جویلری ڈیزائننگ کہا کرتے ہیں. تو مجھے اس کمپنی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہمارے جو جویلری ڈیزائنرز ہیں ان کو جویلری کیڈ کیم ٹیچ کریں. جی. تو تقریباً 30 جویلری ڈیزائنرز کو میں ٹیچ کر رہا تھا. تو بائی چانس یہاں سے ڈنسبرا سے ایک جویلری کمپنی کے مالک وزٹ کرتے کرتے آئے, اور انہوں نے دیکھا کہ میں مختلف جویلری ڈیزائنرز کو ٹیچ کر رہا ہوں. تو جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کارڈ دے دیا کہ آپ مجھے شام کو کال کریں. جی. تو میں نے شام کو نے کال کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس ہوٹل میں ہوں, تو آپ آ کے مجھ سے ملاقات کریں. تو میں ان کے پاس گیا ہوں. تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ آپ کو میں بہت اچھی فیسلٹیز آفر کرتا ہوں, تو آپ مجھے جو ہے نا پرتھ جوائن کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں واپس پاکستان اپنا جو سعودی عرب کی جاب ہے اس سے چھٹی لے کے گیا, پاکستان گیا, اور پاکستان میں 2-3 ہفتوں کے اندر میرا 457 ویزا اچھا نکل کے آ گیا. ای 457 ویزا نکل کے آ گیا, اور پھر اس ویزے کے اوپر میں پرتھ آ گیا.
وہ امپلائے اسپانسر ویزا؟ جی جی کیا اسکل جی آپ کی اسکول میں؟ جولری کیڈ کیم ڈیزائننگ. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ سیدھا میں اس دن شام کو جب میں یہاں پہ آیا 2006 میں شام کو یہاں پہ پہنچا ہوں. تو وہ جو کمپنی کا مالک تھا وہ پرتھ ایئرپورٹ پہ موجود تھا. سوری. تو وہ مجھے لے کے سیدھا جو ہے نا ڈنسبرا چلا گیا, یہاں سے ساؤتھ کی سائڈ پہ ہے. سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 3 گھنٹے ڈرائیو میں لگ جاتے ہیں. تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے نا دوسرے دن صبح میری جاب سٹارٹ ہو گئی. تو میری جاب یہ تھی کہ ایک شو روم تھا, اس کے اندر میں بیٹھتا تھا. تو کمپیوٹر پہ میں نے رنگز ڈیزائن کرنی ہے, گولڈ رنگز. تو میرے پاس مختلف جو کلائنٹس تھے وہ کئی دفعہ اپنی چھوٹی سی فوٹوگراف لے کے آ جاتے تھے کہ اس طرز کی رنگ آپ ہمیں بنا کے دیں. تو میں کمپیوٹر پہ ڈیزائن کرتا تھا, 3 ڈائمینشنل رنگ ڈیزائن کرتا تھا, اور ساتھ ہمارے ایک سالڈ اسکیپ مشین لگی ہوئی تھی. تو سالڈ اسکیپ مشین سے ویکس میں پلاسٹک میں وہ رنگ بن کے باہر آ جاتی تھی. 1:1 اسکیل میں, سیم اسکیل میں. تو آپ وہ پہن کے دیکھ سکتی ہیں کہ ہاں یار یہ رنگ. تو پھر وہ اس کی ماس پروڈکشن کرتے تھے. تو یہ تقریباً 2-2.5 سال تک میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. اور اسی کے تھرو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملی؟ نہیں, بیچ میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ کیونکہ اس ٹائم جو ڈانسپرا تھا نا, ڈانسپرا بڑا آئسولیٹڈ پلیس تھا, انڈین پاکستانی کمیونٹی نہیں تھی. تو میری فیملی چاہتی تھی کہ وہ بھی آئیں یہاں پہ. تو مجھے جو ہے نا میں نے سوچا جب تک میں سٹی نہیں جاؤں گا, پرتھ نہیں جاؤں گا, تو میں یہاں پہ کیسے اپنی فیملی کو بلا سکتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں ریزائن دیتا ہوں اور میں یہاں سے جاتا ہوں. تو ابھی تک میرا 457 ویزا تھا. جی. تو میں نے تھوڑی سی غلطی کی یہ کہ یہ تقریباً 16 یا 17 دسمبر تھا. تو میں جلدی میں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, سٹی جاتا ہوں, اور وہاں پہ کوئی اور جاب ڈھونڈ لوں گا اور مجھے اسپانسر مل جائے گا, اور دیٹس اٹ, آئی ایم لیونگ. میں نے جب چھوڑ کے جس کے ساتھ میں رہ رہا تھا نا, تو میں اس کے پاس جب گیا اپنا لگیج لے کے تو اس سے سٹی آنے کے لیے, تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تو تم نے بڑی غلطی کر دی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے کہ اس لیے کہ دسمبر میں تو سارے اونرز چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, تو ابھی اس وقت تو کوئی اسپانسرشپ تمہیں نہیں دیں گے, اور ٹیکنیکلی ودن 28 days you should have the sponsorship. You can't leave just like that, you know. تو مجھے اس نے کہا کہ آپ نے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. میں نے کہا آپ تو تیر ہاتھ سے نکل گئے. جی. اب تو میں نے جو کرنا تھا کر دیے, تو اب میں جا رہا ہوں سٹی. تو وہی ہوا, وہ ایکسپیرینس غلط تھا, مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہتری تھی جو اس ٹائم مجھے نظر نہیں آئی. تو میں بھاگتا دوڑتا رہا اپنی جاب کے لیے, تلاش کرتا رہا کہیں سے اسپانسرشپ ملے. آگے دسمبر کی ساری چھٹیاں آ گئیں, تو لوگ سارے جو ہے نا کمپنی اونرز تو چلے گئے, کسی نے مجھے اسپانسرشپ نہیں دی. تو 28 دن میرے کمپلیٹ ہونے والے تھے. جی. 2 دن رہ گئے تھے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے, کیونکہ میں انلیگل نہیں ہونا چاہ رہا تھا, تو میں نے کہا اب مجھے جو ہے نا واپس چلے جانا چاہیے. تو میں نے ٹکٹ لیا. اچھا, میری کیونکہ بچپن سے میں اسکیچنگ بہت کرتا رہا ہوں, تو میری ایک عادت ہے کہ میں جس ٹائم اسٹریس میں ہوتا ہوں نا, تو میں اسکیچنگ کرتا ہوں.
تو اس دن جس دن میں نے ٹکٹ لیا نا، تو دوسرے دن صبح میں نے وہ جس ہاسٹل میں رہتا تھا اس ہاسٹل سے میں نے ایک بورڈ لیا، اس کے اوپر پیپر رکھا، ایک ہولڈر پین پرچیز کیا، اور میں شاید آپ نے ولیم اسٹریٹ نارتھ برج پہ دیکھی ہو، جہاں پہ مسجد بھی ہے ہماری، تو اس مسجد کے ساتھ سے اوپر سے ہوتا ہوا ولیم اسٹریٹ میں چلتا آ رہا ہوں اپنے، اس طرح ہاتھ میں نے وہ ڈرائنگ بورڈ اٹھایا ہوا ہے، اور میں لوکیشن دیکھ رہا تھا کہ کہاں پہ بیٹھ کے میں اسکیچنگ کروں. تو چلتا چلتا آیا تو آگے ٹیف کی بلڈنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیف کی بلڈنگ کے میں اس طرف سڑک کے دوسری طرف جا کے جو اپوزٹ ٹو مسجد ہے، میں دوسری سائڈ پہ جا کے ٹیف کی بلڈنگ کے میں نے بیک لگائی، ایسے زمین پہ بیٹھ کے ہوں، اور بریٹینیا اور ولیم ایک اولڈ سا ہاسٹل تھا، اس کی میں نے بیٹھ کے اسکیچنگ شروع کر دی. اور یہ صبح مجھے یاد ہے 8:30 بجے کا ٹائم ہوگا. میں اسکیچنگ کرتا رہا ہوں، سارا دن بیٹھا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے دسمبر میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے جی، تو میں سارا دن بیٹھا رہا ہوں، اور میں نے اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس لیے بھی نہیں ہلتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو لوکیشن ہے نا، چینج ہونے سے شیڈز چینج ہو جاتے ہیں، آپ کی اسکیچنگ ٹھیک نہیں ہوتی، تو آپ کو ایک ہی جب بیٹھ کے لائیو اسکیچنگ کرنی پڑتی ہے. تو میں شام 5 بجے تک بھوکے پیاسے بیٹھ کے وہ ڈرائنگ کرتا رہا ہوں، ڈرائنگ کر کے اٹھاؤں. تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں میں نے یہ ایکشن کیا. اس وقت میں نے اسے رول کیا ہے، ڈرائنگ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنی. بائی چانس کیونکہ وہ سٹریس میں تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، تو میں نے ڈرائنگ بہت کلاس کی بنائی. تو میں خود بھی حیران ہو رہا تھا دیکھ کے. تو میں نے اسے رول کیا ہے، رول کر کے اٹھاؤں، وہ سڑک کراس کر کے بریٹینیا اور ولیم کے اندر چلا گیا، ہاسٹل کے اندر. ہاسٹل کے اندر جا کے تو میں نے ریسیپشن پہ کہا ہے کہ کین آئی اسپیک ود اونر آف دس ہاسٹل. تو بائی چانس وہ بندہ اس وقت ریسیپشن پہ موجود تھا جی. تو کہتا ہے یس ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں نے ایسے وہ آرٹ پیس کھولا ہے، میں نے ایسے کر کے اس کو دیا ہے، اور میں نے کہا ہے دس از اے گفٹ فار یو. اچھا، وہ پہلے سے مجھے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری دن بیٹھا ہوا کچھ بندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دم سے کہتا ہے کہ یس آئی ہیو سین یو آر ورکنگ اوور دیئر سنس مارننگ، یو کریٹڈ دس ڈیورنگ دس ٹائم. میں نے کہا یس اینڈ دے دس گفٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں دے رہے ہو یہ گفٹ، یہ تو بہت خوبصورت ہے جی. تو آئی ڈونٹ نو یو نا، اس کو حیرانگی ہوئی کہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں اور آپ مجھے یہ اتنا اچھا گفٹ دے رہے ہیں. میں نے اسے کہا، میں نے کہا ٹمارو آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی کنٹری بٹ آئی وانٹ ٹو لیو مائی مارک ان دس کنٹری. اوکے، if you could kindly frame and hung in behind your reception, it will be great. تو کہتا ہے yes, definitely I will do that, but why are you going back? میں نے اس کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا کہ اس طرح میرا ویزا ختم ہو رہا ہے، تو میں اللیگل نہیں رہنا چاہتا. اور مجھ سے پوچھتا ہے آپ ابھی آپ کہاں رہ رہے ہو؟ میں نے کہا شیویٹ لاج ہے، تو وہاں پہ جو واقعہ کے بالکل سامنے ہے، تو وہاں پہ رہ رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ اپنا لگیج لے آؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ لگیج لے آؤ اور میں یہاں پہ تمہارے لیے روم ریڈی کرتا ہوں جی. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. میرے پاس پیسے نہیں، کیونکہ ٹکٹ پرچیز کر دیا تھا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیونکہ میں تھنک کر رہا تھا شاید یہ اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کہا کہتا میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، تم لے کر آ جاؤ اور باقی ارینجمنٹ میں کرتا ہوں. میں نے کہا میرا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے. کہ کہتا ہے آئی ول میک شیور یو آر ناٹ گوئنگ فرام دس کنٹری. اچھا ٹھیک ہے.
I will do whatever I can, but I will not let you go. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے 180 ڈگری سچویشن چینج ہوگی. جی ٹھیک ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ کرایا ہے. میں نے کہا جی. کیا کہتا ہے اسے کینسل کرا دیں. تو میں نے کہا اچھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو کیا کہتا ہے اس میں کینسلیشن میں اگر آپ کو کوئی پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ جائیں اپنا لگیج لے کر آئیں, یہاں پہ رہائش میں آپ کو فری آف چارج دوں گا. آپ یہاں پہ سنگل روم میں رہیں گے جب تک آپ کا اسپانسر نہیں مل جاتا, جب تک آپ سیٹل نہیں ہو جاتے. میں نے کہا اچھا فرشتہ ملا یا پتہ نہیں کیا ہوا. مطلب ہے کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. جی کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم تھا. صبح جب میں اپنا 8 پیس لے کر باہر نکلا ہوں, کاغذ لے کے باہر نکلا ہوں, میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے کہ تو پھر وہ میں گیا ہوں, لگیج لے کر آ گیا, اور پھر دوسرے روز انہوں نے اپنا امیگریشن ایجنٹ بلایا. اچھا امیگریشن ایجنٹ بلایا. وہیں پہ نیٹ کیفے تھا, تو نیٹ کیفے میں بیٹھ کے انہوں نے میری اپلیکیشن کمپلیٹ کرائی. کمپلیٹ کرا کے نا تو امیگریشن منسٹر کو لیٹر لکھا کہ ود آل دس کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ آرٹ کیپبلٹیز, میں اس نے امیگریشن جو کنسلٹنٹ تھا نا اس نے لکھا کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو اس کنٹری میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے اوپر ہے. امیگریشن منسٹر کو اس نے کوشچن کیا, اب آپ کے اوپر ہے آپ اسے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں. وی ول بی ویٹنگ یور آنسر. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لکھ کے امیگریشن منسٹر کو پوسٹ کیا اور مجھے کہا کہ اب تم لیگل ہو کیونکہ لیٹر تمہاری اپلیکیشن چلی گئی ہے. اب تم انلیگل نہیں ہو جب تک وہ آنسر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, 2 ہفتے بعد امیگریشن منسٹر کے ڈائریکٹر کا رسپانس آیا اسی ایڈریس پہ, اور مجھے اوپر سے بلا کے انہوں نے جو اینڈریو تھے انہوں نے دکھایا. کیا کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک مجھے جاب نہیں ملتی اور اسپانسر نہیں ملتا اس وقت تک میں لیگل ہوں اس کنٹری میں فار انلمیٹڈ ٹائم آف پیریڈ. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اندر اس نے امیگریشن جو کنسلٹنٹ تھا اس نے کہا اگر تم یہ لیٹر لے کے ساری زندگی رہنا چاہو تو تم رہ سکتے ہو. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ نہیں کہنے مراد ہے, میری ایک اچھی سوچ تھی نا کہ میں نے انلیگل کام نہیں کرنا. جی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک اسباب پیدا کیے کہ مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. تو ایسے میں پھر رہا 5 مہینے اس ہاسٹل میں رہا. جی 5 منتھ. 5 مہینے تک اس بندے نے مجھے سنگل روم دیا اور 1 پیسے نہیں چارج کیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور پھر 5 مہینے بعد اسی کی ہیلپ سے یہاں پہ ہینڈرسن میں ایک کمپنی تھی شپ بلڈنگ کمپنی, تو اس کے اندر مجھے اسپانسرشپ کا ویزا ملا. اور کی فیلڈ میں ڈیزائننگ کی آئی ٹی فیلڈ میں. یس. تو پھر میں نے اس کے اندر جاب کی اور اسی کمپنی نے پھر میری فیملی کو اسپانسر کیا, مجھے پرماننٹ ریزیڈنسی, اور یہ سارا پروسیس ہوا. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری آپ کی تفصیل. ہاں, تو میں پھر آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کوئی کنسلٹنسی فرم بھی. جی پھر شروع میں جابس کرتا رہا, اور جابس کرنے کے بعد پھر میں نے کہا میں کیوں نہ اپنا کام سٹارٹ کیا کروں. تو پھر میں نے ایشل سافٹ کے نام سے آئی ٹی کمپنی سٹارٹ کی. تو اب میں تقریباً 8-9 سال سے اس آئی ٹی کمپنی کو رن کر رہا ہوں. اور میرا عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں مختلف انجینئرنگ کمپنیز کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ ڈیزائن کرتا ہوں, جس میں ایسٹیمیشن, جاب مینجمنٹ اور اس طرح کا کام. اور یہ کام ابھی بھی آپ کا چل رہا ہے ساتھ ساتھ آپ ابھی بھی چل رہا ہے. جی چلے واپس آتے ہیں آپ کے آرٹ میں. اچھا, آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہوگی, جی آ گئی فیملی آ گئی. پھر پرتھ میں کیسے مشہور ہوئے آپ؟ جی کیونکہ شروع میں جب میں آرٹ کر رہا تھا نا
تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی جو ہے نا، چھٹیاں ہوتی ہے نا یہاں پہ، جی تو بچے عموماً بور ہونے لگ جاتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو میری بیٹی الشبا وہ ایک دن آئی تو کہتی ہے پاپا میں بور ہو رہی ہوں، میں کیا کروں. میرے سامنے بائی چانس ایک پیپر رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ، تو میں نے اس ٹیبل پہ پیپر کو اٹھایا، اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے کینچی سے اسے کاٹ کے، تو جس طرح آپ کا سن فلاور بن جاتا ہے، جی تو میں نے سن فلاور بنا کے اس کو دکھایا. میں نے کہا بیٹا آپ ایسے چاہیں تو کچھ بھی بنا سکتی ہیں پیپر سے. اچھا اس کو اچھی چیز لگی اور کیا کہتی ہے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. لیکن وہ جب گئی ہے تو میرے ذہن میں ایک دم سے ٹریگر ہوا چیز. میں نے کہا یار پیپر کٹنگ آرٹ سے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. جی میں نے گوگل میں جا کے سرچ کیا پیپر کٹنگ آرٹ سے اور کیا کچھ کر رہے ہیں لوگ، تو مجھے کچھ آئیڈیاز وہاں سے ملنا شروع ہوئے. شام کو اسی دن ایک اور انسیڈنٹ ہو گیا. شام کو اسی دن کچھ بھائی جو ہے نا وہ مسجد سے تبلیغ کرنے والے آئے ہوئے تھے، تو ہمارے گھر بھی آئے تو ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. تو میں نے نوٹ کیا وہ کافی ایفرٹ کر رہے تھے، مختلف گھروں میں جا کے تبلیغ کر رہے تھے. جی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سارے لوگ آپ کو اچھے طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کیا ہے، کیسے آپ کا کیا رسپانس ہے؟ کیا کہتے نہیں یار ہمیں کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کئی لوگ ڈور ہی نہیں کھولتے، کئی لوگ جو ہے نا گندی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح سے. تو میں نے اس ٹائم سوچا، میں نے کہا یار صبح میں نے پیپر کٹنگ کا ایک چیز سوچی ہے، بعد میں مجھے یہ اسلام کا ایک ایکسپیرئنس ہوا ہے. میں نے رات کو سوچا، میں نے کہا اگر ان ساری چیزوں کو میں جوائن کروں جی تو اسلامک آرٹ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی ڈیٹیلڈ قسم کا آرٹ ہے، اور پیپر کٹنگ آرٹ وہ اتنا فریجائل ہے کہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ تو بڑی پاورفل چیز بنے گی. جی یہاں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تک آپ کیلیگرافی اور اسکیچنگ کرتے تھے، اسکیچنگ کٹنگ آرٹ اب شروع ہوا تھا، اب شروع بیٹی کے ساتھ. بالکل اس سے پہلے ہاتھ سے پین اینڈنگ سے اسکیچنگ اور کیلیگرافی کرتا تھا، پیپر کٹنگ آرٹ نہیں کرتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا اب میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. تو پھر میں نے شروع میں چھوٹے ایکسپیریمنٹ کیے. آستے آستے مجھے اب یہ نہیں کہنے مراد ہے 10 سال سے اوپر ہو گئے پیپر کٹنگ کرتے ہوئے. تو شروع میں بہت مشکل لگا، اس لیے کہ غلطی سے ایک بھی کٹ لگ جائے نا تو آپ کا 6 مہینے کی ساری ایفرٹ ویسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جوڑ نہیں ڈلتا. ایسا ہی ہے، ایک پیپر سے ایک پیس بنے گا، ٹھیک ہے، اور ایک پیس کاٹا جائے گا. اس میں اگر آپ نے نون کے اوپر نقطہ بھی غلطی سے کاٹ دیا تو ساری آپ کی محنت صفر ہوگی. اور اس طرح کتنی دفعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ بے شمار دفعہ ہوا، شروع میں تو بے شمار. لیکن فیضان بھائی آرٹ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور ہمت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے کرتے رہنا ہے جس ٹائم تک کامیابی نہ ہو. جی توصیف بھائی یہ بتائیں پھر کس طرح آپ نے یہاں کی ایگزیبیشنس میں آسٹریلیا کے اندر، پرتھ کے اندر اپنا آرٹ ورک شوکیس کیا، اس کا کیا انٹری کرائٹیریا تھا؟ اور مجھے جہاں تک میں نے ریسرچ کری الحمدللہ آپ کو کافی ایوارڈس اور سے بھی نوازا گیا، کافی آپ کے اچیومنٹ سے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی مجھے شروع سے ہی میں نے یہاں پہ ایگزیبیشن کی. ایگزیبیشن کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر جو آرٹ گیلری ہے نا وہ ان کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. آرٹ گیلری آپ کے آرٹ کو پہلے دیکھے گی، دیکھنے کے بعد وہ جو آرٹ گیلری کے کیوریٹر ہیں
وہ آبزرو کریں گے کہ کیا ان کا آرٹ اس لیول کا ہے کہ ہم اپنی گیلری میں ایگزبٹ کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان کی اپنی ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے، بے شمار آرٹ کلیکٹر ان کے پاس آتے ہیں، تو وہ ہر کسی کا آرٹ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنے آرٹ پیس دکھا کے تو ان کو ان سے ایک قسم کا ایکنالجمنٹ لینی پڑتی ہے کہ ہاں واقعی یہ آرٹ اس کوالٹی کے ہیں کہ یہ یہاں پہ رکھے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع میں مجھے مشکلات ہوئی، لیکن پہلی میری ایگزیبیشن ڈلکیت میں تھی، یہ وہاں پہ ایک آرٹ گیلری تھی، اور وہ ایک قسم کا گروپ شو تھا جی ایک کور آرٹسٹ کے ساتھ. تو دیٹ واز دا فرسٹ ایگزیبیشن. پھر اس کے بعد میری فریمنٹل میں ایگزیبیشن ہوئی، وہ بھی کافی اچھی رہی. پھر میری کنانا کونسل میں ایگزیبیشن ہوئی. پھر یہاں پہ پاس ہی ایک اور سبرب ہے مدینہ کے نام سے، وہاں پہ میری ایگزیبیشن ہوئی. تو میری یہاں پہ لوکل کافی ایگزیبیشن ہوئی. پھر میں نے کہا اب میں باہر بھی جاتا ہوں، تو میری پھر سے سڈنی میں ایگزیبیشن ہوئی، میلبرن میں ایگزیبیشن ہوئی. جو میلبرن میں ایگزیبیشن ہوئی اس میں اسلامک آرٹ میوزیم ہے. وہاں پہ میوزیم نے میرا آرٹ پیس ایز اے پرماننٹ کلیکشن کے طور پہ اپنے پاس رکھا. تو اب وہ اسلامک میوزیم میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے وہاں پہ میلبرن میں. پھر اس کے بعد میں نے انگلینڈ میں ایگزیبیشن کی. پھر اس کے بعد میں نے امریکہ واشنگٹن میں اور ٹورانٹو میں ایگزیبیشن کی. تو ایسے پاکستان میں تو بے شمار ایگزیبیشنز ہوئی ہیں. تو ایسے پھر سلسلہ چلتا گیا. ماشاء اللہ پاک آپ کو اور ان سے نوازے اور ایوارڈس لیں اور ایوارڈس لیں. توصیف بھائی یہ اسکلس پھر ہم ینگر جنریشن میں کس ٹرانسفر کریں گے؟ جی یہاں پہ جو لوکل کونسلز ہیں نا، وہ میری ویب سائٹ پہ بھی اس کی انفارمیشن ہے. لوکل کونسلز مجھے بلاتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں راکنگ ایم میں ایک انہوں نے ایسا کیا تھا کہ لوکل سکولز کے جو ٹیچرز ہیں نا، ان کو میں نے پیپر کٹنگ آرٹ سکھایا. پھر اس کے بعد ان ٹیچرز نے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پیپر کٹنگ آرٹ سکھایا. پھر وہاں پہ انہوں نے ایگزیبیشن کی جس کے اندر میرا، ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹس کا ساروں کے آرٹ پیس رکھے، اور وہ ایک کلیکٹیو ایگزیبیشن ہوئی. تو وہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا، اور وہ راکنگ ایم آرٹ کونسل کے اندر ہوا. اس کی کیا ایج لیمٹ ہے، یعنی کون سی ایج پہ بچے یہ شروع کر سکتے ہیں پیپر آرٹ کٹنگ؟ منیمم بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو میں اس لیے اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر ان کے ساتھ گارڈین ہوں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو پیپر کٹنگ ٹول ہوتا ہے یہ کافی شارپ ہوتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ چھوٹے بچے کوئی مسٹیک کر جائیں. لیکن 10 سال سے ابو بچوں کو میں ایزیلی سکھا دیتا ہوں. اچھا، ایک ورک شاپ میں ان کو وہ ٹول یوز کرنا آ گئے، اس کے بعد ان کی کریٹیوٹی ہے کہ وہ کس طرح کیا کانسیپٹ بناتے ہیں، پیپر پہ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں، کس طرح کٹ کرتے ہیں. 2 چیزیں میں سکھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ٹیمپلیٹ ڈیزائن کرنا، جی، کہ کیسے وہ ایک آرٹ پیس بناتے ہیں جو کہ ایوری تھنگ جس پہ کنیکٹڈ رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ چیز. اور دوسرا میں پیپر کٹنگ سکھاتا ہوں ڈیورنگ ورک شاپ. جو کریٹیو ہے، کریٹیوٹی ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ میں جو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن اس کو میں ہیلپ کرتا ہوں کہ کیسے تم اس اپنے آئیڈیا کو پیپر کٹنگ کے لیے ٹیمپلیٹ ڈیزائن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے کہ. تو آئیڈیا بچے کا اپنا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو میں ہیلپ کر کے وہ ٹیمپلیٹ ڈیزائن کرواتا ہوں. ٹیمپلیٹ ڈیزائن کرنے کے بعد اسے پیپر کٹنگ سکھاتا ہوں. وہ پیپر کٹنگ ڈیورنگ دا ورک شاپ وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے گھر تو اس کے پاس ایک آرٹ پیس ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ یہ ریگولرلی ونٹر اور سمر ویکیشن جو ورک شاپ ہوتی ہے یہ آپ لوکل اسکولس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جی رن کرتا ہوں. اور ابھی ایک لیڈی آ رہی ہیں وہاں سے
ایڈلیٹ سے وہ اسپیشلی پیپر کٹنگ آرٹ سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو نیکسٹ سیٹرڈے اینڈ سنڈے وہ 2 دن یہاں پہ میری ورک شاپ میں وہ سیکھیں گی پیپر کٹنگ آرٹ. اچھا توصیف بھائی، کوئی میسج اپ کمنگ آرٹسٹ کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کا پیشن بھی اس طرح کا آرٹ کرنا، لیکن ان کے پاس شاید کوئی ایسی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے ایکسپینسز بھی بیئر کریں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس آرٹ ورک کو کنٹینیو کریں، تو کیا اس طرح کا آرٹ ورک ایک پروفیشنل کریئر دیتا ہے لوگوں کو؟ صحیح. ایک چیز فیضان بھائی میں لازمی بتاؤں گا، جو اس طرح کا آرٹ کرنا چاہتا ہے نا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیچھے ایک خیال، ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یار میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آرٹسٹ، مثلاً اب میں پوری قرآن پاک کو پیپر کٹنگ آرٹ میں لکھنا چاہتا ہوں، میرا ایک ارادہ ہے، میرا ایک ایم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. کچھ لوگ صرف آرٹ پیس بناتے ہیں فار دا وال ڈیکوریشن. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس آرٹ پیس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، مونالیزا جو آرٹ پیس ہے اس کی کتنی عمر ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے سالوں سے موجود ہے، اور اب بھی لوگ وہاں پہ میوزیم کے اندر جاتے ہیں، اس آرٹ پیس کو دیکھ کے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بندے نے صرف پیسوں کے لیے آرٹ پیس نہیں بنایا تھا. جی ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلی جو امپورٹنٹ ایڈوائس ہے آرٹسٹ طبقے کو، کہ ان کی آرٹ کے پیچھے ایک ایمبیشن، ایک مقصد، ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے دنیا میں کیا کر کے جانا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. جب یہ ڈیولپ ہو جائے گی نا، تو پھر وہ پیسے کے لیے آرٹ نہیں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تاکہ رہتی دنیا تک وہ چیز رہے. ٹھیک ہے کہ تو ایک چیز. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ ایڈوائس ہے کہ اگر کوئی پیپر کٹنگ آرٹ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری برداشت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ کام جلدی نہیں آتا اور جلدی بنتا بھی نہیں ہے، ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن فیضان بھائی جو آرٹ ہے نا، اس میں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اگر سپوز بندہ 100 آرٹ پیس بنا لے اور ایک بھی کام کا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک آرٹ پیس بنائے اور وہ اگر مونالیزا بن جائے تو وہی کافی ہے. کیا اچھے سے سمرائز کیا آپ نے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس لیے انسان کو آرٹ کرتے ہوئے کوالٹی کانشیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں نے ایک چیز بنانی ہے، لیکن چاہے 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، میں نے وہ چیز صحیح بنانی ہے. دیٹس اٹ. اس کے اندر ایک واو فیکٹر آنا چاہیے. کوئی دوسرا دیکھے اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بگر ہو جائیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ تو میں نے نہیں دیکھا کبھی. ٹھیک ہے. تو یہ میری 2 ایڈوائسیں ہوں گی. توصیف اب آخری سوال پوڈ کاسٹ کا، آپ کافی ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ملتے ہوں گے، بچوں سے ملتے ہوں گے. زیادہ تر دیکھا گیا کہ جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپورٹس، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے، اس طرح کی آرٹس کی طرف بہت کم ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آرٹ کی طرف خالی توجہ دیں اور اسپورٹس کی طرف نہ توجہ دیں. بالکل غلط ہے. اسپورٹس کا ایک اپنا ٹائم ہے، اور کیا کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. جی. تو جب تک صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو صحت تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمیں، تو صحت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن ایک چیز کی میں لازمی کہوں گا کہ ہمارے جو ینگ جنریشنز ہیں ان کے اندر ہابیز کی کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لوگ آج کل یہ جو آیا نا فیس بک، انسٹا اور یہ اور وہ پلے اسٹیشن گیم،
تو وہ آج کل ینگسٹرز بیٹھ کے موبائل کے اوپر بہت زیادہ ٹائم خرچ کر دیں گے لیکن اپنی کوئی ان کی ہابی نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارے ٹائم میں تو لازمی والدین کیا کہتے تھے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بچوں کو اس سائڈ پہ لگانا چاہیے کہ بیٹا آپ کی کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے ادر دین موبائل. جی موبائل از ناٹ ہابی. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہابی جب ہوگی تو بچے اپنا ٹائم فضول چیزوں میں نہیں گزاریں گے, کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے اور اس ہابی سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو توصیف بھائی پھر آج کے پوڈ کاسٹ کا یہی تھینک یو. اختتام کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی لائف جرنی سے, اسپیشلی کس طرح آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملی, اور یہ ہمیں کافی سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں صحیح راہ پہ رہنا چاہیے, صحیح, اور جتنی محنت ہو سکے ہمیں وہ کرنی چاہیے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ ہی ہماری بہتری کرنے والا ہے. بالکل. تو تھینک یو سو مچ توصیف بھائی, میں پھر سے شکر گزار ہوں آپ کے ٹائم کا. آپ کا بھی شکریہ بہت بہت فیضان. اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. ان شاء اللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.